من النار، عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ہم اپنے گھر میں موجود تھے، جناب ابو بکر تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرنے کے بعد ان کو دیکھا اور بے ساختہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر آپ کا ارادہ ہو کسی ایسے شخص کی زیارت کرنے کا جس پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ جناب صدیق اکبر کی زیارت کرو۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن پر رب ذوالجلال نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے بارے میں دنیا کی زندگی میں یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ شخص جہنم کی آگ سے آزاد ہے، یہ شخص پکا جنتی ہے، تو آپ خود اندازہ کریں پھر اس کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ لفظوں میں اس کی عظمت اور اس کی معرفت کا انسان کیسے ادراک کر سکتا ہے کہ جن کو دنیا کی زندگی میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہو۔ اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دروازہ، حضور کا دربار، محبوب پاک کی بارگاہ، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں قیامت کی قید نہیں، قبر اور حشر کی قید نہیں، حساب و کتاب کی قید نہیں، بلکہ جو بھی در مصطفیٰ پہ آتا ہے محبوب پاک جس کی طرف اشارہ فرما دے وہی جنتی بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی بندے کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینا، کسی بندے کے بارے میں یہ نوید سنانا، یہ بشارت دینا کہ یہ فلاں شخص جنتی ہے، دنیا کے کسی عالم کے پاس یہ اختیار قطعی طور پر نہیں ہے، کسی مفتی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ اگر سارے کا سارا زمانہ مل بھی جائے پھر بھی کسی بندے کو جنتی قرار نہیں دے سکتے۔ امید کر سکتے ہیں، کسی کے بارے میں حسن ظن رکھا جا سکتا ہے، اس کی شخصیت کو دیکھ کر، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر، اس کی سیرت اور اس کی پاک دامنی کو دیکھ کر اللہ کے دربار میں یہ امید تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن گارنٹی کے ساتھ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اگر روئے زمین پر یہ دعویٰ اور یہ اعلان اگر کسی نے کیا ہے تو وہ فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا جناب محمد عربی کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انت عتیق من النار، اے ابو بکر صدیق، آپ کو اللہ نے نار جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ کون کون سی وجوہات تھی جن وجوہات کی بنا پر اللہ کے حبیب نے آپ کو یہ ساری عظمتیں اور یہ عروج اور یہ کمال عطا فرمایا، یہ سربلندی عطا فرمائی۔ اب اس پر محدثین کرام نے تبصرہ کیا، ہر کسی نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق قول پیش کیا۔ المعجم الکبیر اور وسط الغابہ، یہ حدیث پاک پر مشتمل ایک ضخیم کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حسن و جمال کی وجہ سے اللہ کے نبی نے عتیق کا لقب عطا فرمایا، صدیق کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ دوستان گرامی قدر توجہ کا طالب ہوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں انما سمی عتیقا لحسن وجهه۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اگر اللہ کے نبی نے عتیق کا لقب عطا فرمایا، وہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے تھا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی جماعت میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بھی منفرد تھے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارے صحابہ میں منفرد سب سے نرالی شان کے مالک تھے۔ آگے چلیے تاریخ الخلفاء کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خیر میں مقدم ہونے کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عتیق کا لقب عطا فرمایا۔ عتیق کا لقب اس لیے بھی عطا فرمایا، ہر نیکی کے اندر جب بھی کوئی نیکی کی جاتی، جب بھی کسی نیکی کا چرچا ہوتا، جب بھی کوئی نیک عمل کیا جاتا، اگر اس کی تحقیق کی جاتی یہ نیک کام کرنے والا کون ہے، اس کے اندر پہل کرنے والا کون ہے، اور کسی کا نام نہ آتا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہی نام نکلتا۔ نیکی میں مقدم ہونے کی وجہ سے، نیکی میں پہل کرنے کی وجہ سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ لقب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، یہی وجہ نہیں ہے، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے، آپ کا نیکی کے معاملات کے اندر آگے بڑھنے کی وجہ سے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا، صرف یہی وجہ نہ تھی بلکہ حسب اور نسب کی پاکی کی وجہ سے، حسب اور نسب کی پاک دامنی کی وجہ سے جتنے بھی مکہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے ان میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حسب بھی اعلیٰ، آپ کا نسب بھی اعلیٰ۔ اللہ اکبر، شجرے کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے ابتداءً عرض کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 واسطوں کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سلسلہ نسب جناب مصطفیٰ کریم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ 6 واسطوں کے بعد آپ کا وہی نسب جو میرے پاک نبی کا نسب، آپ کے وہی داد کے جو میرے نبی کے داد کے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نسب کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت کی تحقیق سنیے۔ اگر میرے پاک نبی کا حسب آپ کو سمجھ آ جائے تو ان کی برکت سے حضرت صدیق پاک کا نسب بھی سمجھ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت کلام فرمایا، آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، پیار کے ساتھ جھوم کے بولیے تو ہے عین
نور تیرا سب گرانا. آگے چل کے سیدی اعلیٰ حضرت مزید کمال کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں صبح ہوتے بعد میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح ہوتے بعد میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. صبح ہوتے بعد میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. اور نہ دوستان گرامی قدر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی کے معاملے میں پہل کیسے کر، ہر نیک کام کے اندر، ہر نیکی کے اندر، ہر خیر کے اندر آپ سب کرتے جاتے. مشہور زمانہ بات ہے، صرف یاد دہانی کرانا مقصود ہے. آپ نے متعدد مرتبہ سن رکھی ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی کے کام کے اندر آگے بڑھتے. اور قرآن بھی یہی اعلان کرتا ہے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. کہ نیکی کے کام کے اندر ہمیشہ ایک مومن اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی میں پہل کرنے والا آپ کو نظر آئے گا. جب بھی کوئی نیک عمل نظر آئے مسلمان اور مومن کی اور عاشق رسول کی نشانی اور شان یہ ہے ہر نیکی کے کام کے اندر وہ پہل کرتے ہوئے نظر آتا ہے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی کے عظیم صحابی ہیں. آپ نے دل میں سوچا ہر نیکی کے کام کے اندر جناب ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں لیکن اس مرتبہ میں آگے نہیں نکلنے دوں گا. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے، جناب صدیق پاک بھی بیٹھے. میرے پاک نبی نے جیش اسرت کے لیے چندے کا اعلان کیا، ایک غزوے کے لیے چندے کا اعلان کیا. مسلمانوں کے پاس جنگ کے لیے ساز و سامان کی کمی ہے، مسلمانوں کے پاس اشیاء خرد و نوش کی کمی ہے. میرے پاک نبی نے جب اعلان کیا جناب عمر بن خطاب بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے گھر چلے گئے. گھر جا کر کے جناب عمر بن خطاب نے اپنے گھر کا سارا سامان جمع کیا. ان میں جتنے بھی قیمتی گھر کی چیزیں وہ سب کی سب رکھ کر اس کے دو حصے کیے. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک حصہ جناب رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. جناب عمر بن خطاب نے اس بات کا ارادہ کر لیا. حضرت فاروق اعظم دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اس مرتبہ میں سب صحابہ سے آگے نکل جاؤں گا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق پاک سے بھی آگے نکل جاؤں گا. اللہ اکبر، قربان جائیں. حضرت عمر بن خطاب یہی بات ذہن میں سوچتے سوچتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، آ کر کے وہ آدھا سامان رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے تحفہ قبول کر لیں. میرے پاک نبی نے پوچھا اے عمر ذرا یہ تو بتاؤ نا کیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا یا کہ نہ چھوڑا؟ جناب عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں کائنات کے والے اے معذاب کے کاجل والے نبی، آدھا گھر والوں کے لیے آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج تو نبی کی بارگاہ میں سب صحابہ سے مقدم ہو جاؤں گا، یعنی کہ نیکی کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا، اظہار کے اندر قربانی کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھتے ہی دیکھتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یار غار جناب صدیق اکبر بھی تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ کریں آپ کے گھر میں جتنا سامان تھا. مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا کہ جناب صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب رسول پاک کی طرف سے یہ اشارہ ملا تو سیدھے اپنے گھر گئے
اور اپنے گھر کے اندر جھاڑو کے ساتھ بھی آپ نے سامان کو جمع کیا. کیا مطلب؟ یہ تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کہ ایک سوئی بھی گھر میں پیچھے نہ رہے. اگر سوئی بھی کسی جگہ پہ پڑی ہے تو وہ بھی نبی کے قدموں میں حاضر کر دو. اللہ اکبر. جناب صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھتے ہی دیکھتے جناب عمر بن خطاب کی نظر پڑی ابو بکر صدیق پر. تو آپ کے پاس ایک گٹھلی سامان کی اٹھائی ہوئی ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. حضرت عمر بن خطاب دل میں بڑے خوش ہیں کہ آج تو پہلا نمبر ملے گا, لیکن میں قربان جاؤں جس کے مقدر میں قدرت لکھ دے پہلا نمبر. اب یہاں پر محدثین نے, سیرت نگاروں نے بڑی خوبصورت یہاں پر تبصرہ لکھا. فرماتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے عمر بن خطاب کا سامان وہ جو آدھا لے کر کے آئے تھے وہ بھی زیادہ تھا, لیکن یہاں پر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو ایک گٹھڑی کے اندر سامان سر پہ رکھ کر رسول اللہ کے قدموں میں جو حاصل کیا, تعداد کے اعتبار سے, مقدار کے اعتبار سے, وزن کے اعتبار سے, اگرچہ یہ سامان تھوڑا تھا, بے شک گھر کا سارا سامان رسول اللہ کے قدموں میں جمع کیا, مقدار, تعداد اور وزن کے اعتبار سے یہ سامان تھوڑا تھا, لیکن اللہ اکبر جذبہ جناب صدیق اکبر کا فاروق اعظم سے سبقت دے گیا. جذبہ, جس چیز کے نام جذبہ ہے نا, ایک انسان کی دل کی ایک کیفیت ہے جسے جذبہ کہتے ہیں. نیت کے اندر اور محبت رسول کے اندر ایثار اور قربانی کے اعتبار سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر پھر ابو بکر صدیق سبقت دے گئے. اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا سامان رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیا, وہ کیسا منظر ہوگا, وہ کیسے لمحے ہوں گے, وہ کیسی حسین گھڑی ہوگی کہ جب صحابہ کی جرمٹ میں, صحابہ کی موجودگی میں ابو بکر صدیق پاک رسول اللہ کی بارگاہ میں سامان پیش کر رہے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے. ایمان سے بتائیں, جس پر رسول اللہ کی نگاہ پڑ جائے, جس پر اللہ کے نبی راضی ہو جائیں, جس پر محبوب خدا کو پیار آ جائے, پھر عرش و فرش کی ہر چیز اس کے نام کا چرچا نہ کرے تو پھر کیا کرے. یہاں پر چلتے چلتے مجھے حضرت بایزید بستامی کا ایک قول یاد آ گیا. حضرت بایزید بستامی ولی اللہ ہیں, عارف باللہ ہیں, اولیاء کی صف میں آپ کا بہت بڑا نام ہے. حضرت بایزید بستامی کے نام کی تسبیح پڑھ پڑھ کے لوگوں نے منزل ولایت کو حاصل کر لیا. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. حضرت بایزید بستامی کا دربار لگا ہے. آپ کے جتنے بھی مریدین, آپ کے مقتدی, آپ کے شاگرد, دوست احباب بیٹھے ہیں, کچہری لگی ہے. آپ نے پوچھا کہ انسان کو رہنا ہو تو انسان کہاں رہے. آپ سبحان اللہ نہیں فرماتے تو پھر میں بات کیسے کروں. آپ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ میری بات آپ کے دل و دماغ میں اتر رہی ہے, میں انسانوں سے کلام کر رہا ہوں. ورنہ یہ تو پتھروں کا خاصہ ہوتا ہے کہ پتھر بے جان ہوتے ہیں, جامد ہوتے ہیں, جہاں پہ پڑے رہے وہاں پہ پڑے رہتے ہیں, بولتے جانتے نہیں. لیکن میں جن ہستیوں کا نام لے رہا ہوں, میرا ایمان ہے کہ پتھر کے سامنے لیا جائے تو وہ بھی بول اٹھے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ انسان کو رہنا ہو تو کہاں رہے. تو اب آپ کے دربار میں جتنے لوگ کھڑے تھے, پہلے تو مرید کانپنے لگے, ہاتھ بات کے عرض کرتے ہیں حضور آپ خود ہی جواب ارشاد فرما دیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بندہ اس کا جواب دے. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا, عرض کرنے لگا حضور میں عرض کرتا ہوں, آدمی کو رہنا ہو تو آدمی کعبۃ اللہ کے حرم میں جا کر کے رہے. اس نے یہ سوچا کہ روئے زمین پر سب سے افضل جگہ ہے کعبۃ اللہ. تو ہو سکتا ہے پیر صاحب کے سامنے میں یہ جواب دوں گا, پیر صاحب خوش ہو جائیں گے, دعا دیں گے اور مجھے شاباش دیں گے. آپ نے عرض کی حضور رہنا ہو تو انسان کعبۃ اللہ کے حرم میں رہے. حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے بیٹھ جاؤ. ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا, عرض کرنے لگا حضور میرا دل یہ ایمان یہ کہتا ہے
آدمی کو اگر رہنا ہو تو آدمی کسی مسجد میں ڈیرا لگائے، ہر وقت اللہ اللہ کرے، اللہ کی عبادت کرے، نماز کے اندر رہے، قرآن کی تلاوت، ذکر و فکر کے اندر مشغول رہے۔ وہ آپ نے فرمایا آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ کا جواب بھی نامکمل۔ ایک تیسرا بندہ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور میں جواب عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جی بولیں۔ عرض کرنے لگا حضور آدمی کو اگر رہنا ہو تو آدمی کسی جنگل میں رہے، خلوت قدے میں رہے، جہاں پر کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہ ہو، عمومی طور پر تنہائی کے اندر اللہ کی یاد زیادہ آتی ہے، آدمی کسی جنگل میں رہے۔ آپ نے فرمایا تو بھی بیٹھ جا۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور اجازت ہو تو میرے پاس ایک جواب ہے۔ آپ نے فرمایا جی بولیں۔ عرض کرتا ہے حضور رہنا ہو تو انسان کسی جزیرے میں رہے، کسی دریا یا سمندر کے درمیان میں رہے، پانی کے اندر رہے یا خلاؤں میں رہے۔ آپ نے سب کو بلا جواب کر دیا، بٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا کعبۃ اللہ بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے، جنگل بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے، ارے خلوت قدہ بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے، دریا کی موجیں بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہوا اور جناب والا خلا کے درمیان بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کی بارگاہ میں مریدین نے عرض کی حضور بندہ نوازی فرمائے، لجپالی فرمائے، آپ ہی بیان کر دے پھر انسان رہے تو کہاں رہے۔ حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ میں سے کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوگا۔ آپ میں سے کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو بایزید بستامی کا جواب سنو، اپنے دل کے دریچوں کو کھول کر سنو، دل کی تختی پر نقش کر کے لے جاؤ۔ جتنے بھی اہل اللہ بیٹھے، اللہ کے نیک بندے بیٹھے، اللہ سے محبت کرنے والے بیٹھے، جناب رسول اللہ سے پیار کرنے والے جتنے بھی لجپال نبی کے غلام بیٹھے، آپ یہ بات سنیں گے تو تڑپ جائیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا اگر میری زبان سے سننا چاہتے ہو میں یہ بتاتا ہوں رہنا ہو تو انسان 3 جگہوں پہ رہے۔ کتنی جگہوں پہ؟ رہنے کے لیے 3 جگہیں، اس کے علاوہ چوتھی جگہ کوئی نہیں۔ مریدین حیرت میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں وہ کون سی 3 جگہ ہیں جو مرشد فرمانے لگے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے سب سے پہلی جگہ یہ ہے کہ رہنا ہو تو انسان کسی کے دل میں رہے۔ بلند آواز سے دل والے سبحان اللہ ضرور کہیں۔ رہنا ہو تو انسان کسی کے دل میں رہے، یا پھر رہنا ہو تو انسان کسی کی دعاؤں میں رہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ساتھ رہتے ہیں لیکن دل میں نہیں رہتے۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کتنے دوست آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کسی دور میں لکھا ہوا تھا کہ جانی یار اور ہوتے ہیں، نانی یار اور ہوتے ہیں جی۔ ہم ساتھ تو رہتے ہیں لیکن دل میں نہیں رہتے۔ ہمارا قریبی سے قریبی دوست جو ہے آپ اس کے ساتھ تو رہتے ہیں لیکن کاش کہ اس کے دل میں رہیں۔ ارے جب تو کسی کے دل میں رہے گا تو پھر اس کی عزت بھی سلامت رہے گی، اس کی جان بھی سلامت رہے گی۔ جب کسی کے دل میں رہے گا اور اگر اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، جب تک ساتھ رہے گا اس وقت تک دونوں چیزوں کو خطرہ ہے، جان کو بھی خطرہ ہے، عزت کو بھی خطرہ ہے۔ لیکن جب تو دل میں رہے گا تو پھر تیرے منہ پہ تعریف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اگر غیر حاضر بھی ہوگا تو تیری غیر موجودگی میں بھی لوگ تجھے سلام کریں گے، اچھے لفظوں میں یاد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا حاجی نصیر صاحب، ان کے چاچا جی بیٹھے، ان کو دیکھ کر مجھے یاد آ گئے ہماری مسجد کے کتنے خوبصورت اور کتنے اعلیٰ اوصاف کے مالک، کتنے اچھے نمازی تھے۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے لیکن وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ ان کی ادائیں، ان کی وفائیں اور ان کا ہمارے ساتھ طرز زندگی اور پیار محبت والا سلوک آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ کاش کہ ہم میں سے ہر شخص اسی جذبے کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یا تو کسی کے دل میں رہو یا کسی کی دعاؤں میں رہو۔
تیسرا جملہ حضرت بایزید بستامی نے یہ فرمایا، فرمانے لگے کہ یا کسی کی نگاہوں میں رہو، کہاں رہو؟ کسی کی نگاہوں میں رہو۔ آپ اور میں، ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم سب کے سب مصطفیٰ کی نگاہوں میں رہتے ہیں۔ ہمارے پاک نبی کی ہمارے اوپر ہر حال میں نظر رہتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ ہم نے ان کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے ہر غلام پہ نظر ہم وقت جھکائے رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا، جو نظر چاہتا ہے کملی والے کی کرم کی نگاہ چاہتا ہے، وہ محبت کے ساتھ اس دعا کے اندر ضرور شامل ہو جائے۔ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا، خدا را یا رسول اللہ، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا۔ اگلے مصرے پہ ہاتھوں کو بلند کر کے گواہی دینی ہے، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا۔ جو نبی والے بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہے، اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور جناب غوث الثقلین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خدمتگار، آپ کی بارگاہ میں آپ کا خادم خاص، آپ کی خدمت کرنے والا، آپ کے کپڑے دھونے والا، جب قبر میں پہنچتا ہے، قبر کے اندر منکر نکیر آ جاتے ہیں، آ کر اس سے جب سوال کرتے ہیں، آگے سے ہر سوال کا یہی جواب دیتا ہے، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں تو۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ بات لکھ کر خود ہی تبصرہ لکھا، کہنے لگے کہ غوث پاک کا دھوبی ہونا یہ ایک جواب تو نہیں تھا، لیکن دراصل وہ فرشتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو غوث پاک کی بارگاہ میں چوری کی نیت سے آئے وہ قطب بن جاتا ہے۔ بولے تو صحیح، جو آپ کے احاطے میں دربار کے اندر چوری کی نیت سے آئے وہ تو زمانے کا قطب بن جائے، اور میں تو آپ کی بارگاہ میں خادم بن کے رہا ہوں، میں نے تو وہاں پہ خدمت گزاری کا حق ادا کیا، اور پھر میرا عقیدہ بھی وہی عقیدہ ہے جو غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دھوبی قبر میں چلا جائے، اگر اس کا غوث پاک کی نسبت کی وجہ سے، ان سے تعلق کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے اگر وہ بخشا جاتا ہے، تو جو جناب رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہو، جو نبی پاک سے محبت جتلانے والا ہو، جو یہ نعرے لگانے والا ہو، تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا اللہ اکبر۔ جناب صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ہر لحظہ مصطفیٰ کی نگاہوں میں رہتے۔ حضرت بایزید بستامی نے ہمیں کیا سبق دیا؟ رہنا ہو تو تین جگہ ہیں، یا کسی کے دل میں رہو، یا کسی کی نگاہوں میں رہو، یا کسی کی دعاؤں میں رہو۔ اب جب جناب صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کی بارگاہ میں اپنا ساز و سامان کل اثاثہ کل جمع پونجی لے کر کے حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے پوچھا، اے صدیق بتا تو صحیح، ما ابقیت لأہلک،
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں سونا اے ماذاب کے کاجل والے نبی، گھر والے جانے اللہ اور اس کا رسول جانے۔ سونے تے میں اپنے گھر واسطے اللہ اور دا رسول چھوڑ کے آ گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا، اب میرے گھر والوں کا حامی و ناصر اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اللہ، اور قرآن نے بھی ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے۔ قرآن کے اندر ایک نہیں درجنوں آیات بینات موجود ہیں اس بات کی شاہد۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے پس تحقیق رب کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول